لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات محترم بھائی اور دوستو، ہم اللہ رب العالمین کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں بے شمار نعمتوں پر اس کی جو ہم پر ہیں۔ اس نے رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا، توحید عطا کی، صرف اپنے در پہ جھکایا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دی، ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا کی، صحت و عافیت، اور اس کے علاوہ رب العالمین نے ایسی ایسی نعمتیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں نصیب ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو عطا کی ہیں، جس پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائیو، اسی طرح اس کی یہ بھی ہم پر مہربانی کہ حج کا موسم اس نے مسلمانوں کو عطا کیا، حج کے لیے امن و امان بھی قائم کیا، راستے کھلے تھے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے تھے، خطرہ تھا کہ کچھ کافر طاقتیں اور منافقین کی قوتیں مسلمانوں کو حج میں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کی دعائیں، پوری دنیا میں مسلمانوں نے دعائیں کیں، حرمین میں دعائیں ہوئیں رمضان کے بعد سے، بلکہ رمضان کے بعد سے وہاں کے حکمران نے بڑی کوشش، جد و جہد اور بیدار مغزی سے کام لیا، چوکنا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کی کوششوں کا اچھا بدلہ دیا، اور یہ حج بڑے سکون کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے ادا کیا، اور پرسکون ہو کر بہت سارے حاجی اپنے وطن کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کرے اسی طرح حرمین شریفین اور سعودیہ اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، جتنے قرآن و سنت کے ماننے والے ممالک ہیں، جتنے موحدین کے جو حکومتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سب نے امن و امان قائم رکھے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور جہاں کافروں کے ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ ہم نے اس سے دعا کی، اللہ نے وہ نعمت عطا کی، تو ہمیں اب چاہیے شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تیری مہربانی، تو نہیں چاہتا تو پھر پچھلے سال کی طرح بھی بہت سارے لوگ مرتے، لیکن تو نے یہ سب کچھ کیا، تو نے لوگوں کو حفاظت حج نصیب فرمایا۔ اب یہ بھی دعا ہے تیرا شکر، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ آئندہ بھی اسی طرح امن و امان کے ساتھ حج ہوتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آج دنیا، لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں، باوجود اس کے کہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کافروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہیں ہی دن رات پریشان، وہ تو بیمار ہو چکے ہیں، سکون نہیں ملتا، دوائیاں لیتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اور گولیاں چلاتے ہیں اپنے اوپر اور معاشرے کے لوگوں پر، بے گناہوں پر، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ دلوں کو سکون دینے والا وہ اللہ ہے، اس کی قرآن کی تلاوت سے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون عطا کرتے ہیں، ان کو نہیں۔ لیکن ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو یہ سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن پڑھتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین،
اور خود جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر، ظالم پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت، اور مسلمان ہو کر ظلم کرتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ بھائیو، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں سکون کی تلاش میں، لیکن سکون نہیں ملتا مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن سے، سنت سے، نبی کی طریقے سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت تنگ ہے، پریشان ہے، حالات تنگ ہیں، روٹی سے تنگ ہے، گھر بار سے تنگ ہے، پانی سے تنگ ہے، بجلی سے تنگ ہے، امن سے تنگ ہے، امن بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے مسلمان، بہت سارے ملکوں کی حالت ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، نبی کے اور دیگر اوامر قرآن و سنت کے، پردہ کا نظام گھر میں نہیں ہے، گانے بجانے کا نظام عام ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، سود عام ہو رہا ہے، ظلم و ستم، حرام خوری، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں سو رہے ہیں، کوئی ایک نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو نہیں، مغرب میں آ گئے، عشاء میں غائب ہو گئے، عصر میں غائب ہو گئے، نیند آ رہی تھی، یہ حال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے معیشت کو تنگ کر دیا، سکون نہیں ہے، دن رات فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، بہت برا حال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دم کرو، جی دم کیا کرو، آپ اپنا خود علاج کرو، اصلاح کرو، گھر میں قرآن کو پڑھو۔ جب دن رات گانے بجیں گے اور فلمیں چلیں گی، بے پردگیاں ہوں گی، حرام خوری ہوگی، تو وہاں سے اللہ کے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، رحمت روٹ جائے گی، شیطان اپنا ڈیرا ڈال دے گا، پھر وہاں پر شیطان وہ کارستانیاں کرتا ہے، وہاں جادو کا زور چلتا ہے، شیطان چمٹ جاتا ہے، پریشانیاں عام ہو جاتی ہیں۔ جی بیٹی کو یہ ہو گیا، بیٹے کو یہ ہو گیا، خود ذمہ دار ہیں، اللہ سے غافل ہیں۔ ہم نے برائیاں کر کے اپنے گھروں سے فرشتوں کو بھگا دیا۔ جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، تصویریں لٹکی ہو فرشتے نہیں آتے، گانے بجانے ہو فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کو تو ہم نے خود بھگا دیا ہے۔ تو جب فرشتے چلے جاتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ باتھ روم جاتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، سوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، اٹھتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، گانا سنتے ہوئے سو جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، پاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بھائیوں آج ہمارے گھروں کا سکون تباہ ہو گیا۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجئے، اللہ کی طرف ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، میری اولاد کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی، کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، برائیوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، آسمانی نظام جو اللہ نے دیا اس کو اپنائیں، ظلم و ستم کو چھوڑیں۔ اور بھائیوں دنیا پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، مسلمان ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جی بہت ذہنی پریشانی ہے، دباؤ میں ہے، یہ دوائی دو، وہ دوائی دو، دوائی اتنی کھاتے ہیں، سکون پھر بھی نہیں۔ آؤ میں تم کو سکون کی ایک دوا بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، ان کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، نبی کی بتائی ہوئی تعلیم میں ہے۔ اطمینان ڈاکٹر کے پاس نہیں، اللہ کے ذکر میں۔ اور ذکر بھی کون سا؟ جو آج ہو رہا ہے، جو نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں،
جو نبی نے نہیں بتایا. ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ڈھول بجانے والا، کوئی دف بجانے والا، کوئی سارنگی بجانے والا بجانا شروع کرتا ہے. ان کو حال آ جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک ملا مولوی ہوتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، جھومنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ڈانس شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیتے. یہ ذکر نہیں ہے. یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ اسلامی ذکر نہیں. اسلامی ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اذکار ہیں، یہ اذکار ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نبی پر درود ہے. یہ چیزیں ہیں، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ، الگ تنہائی میں بیٹھ کر. ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. نبی کائنات نے فرمایا کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آنکھ پر جہنم کی آنکھ پر جو اللہ کو یاد کرتی ہے تنہائی میں، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے. ایک وہ آنکھ اور ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے پہرا دیتی ہے. اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو بھائیو، یہ اللہ کے ذکر ہیں. یہ جو بناوٹی ذکر بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے، میڈ ان پاکستان اور میڈ ان انڈیا درود بنایا ہوا. تو بھائیو، وہ ذکر کیجئے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. ملا مولویوں نے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے بنایا وہ نہیں. خالص اور کھاٹی کتاب و سنت سے ثابت شدہ ان ذکر اذکار کو اپنائیے، اور اس سے آپ کو اطمینان بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، جس میں شرک نہ ہو. آج ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، اور آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، اب وہ بیٹھ کر ذکر شروع کرتا ہے. لیکن اچھی بات ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس سے بھول ہو جاتی ہے. کتاب و سنت سے ذکر لینے کی بجائے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ذکر کو لے کر کئی گھنٹے بیٹھ کر فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد اور ذکر کر رہا. اس سے بہتر قرآن پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود ابراہیمی پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ دے. یہ درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ہزاری ہے. یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. درود عربی کا لفظ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی انڈین بنایا ہوا درود ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں نہیں سکھائیں، اور ان میں بعض درود میں آپ کو شرک ملے گا، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ ملے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو بھائیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ذکر میں جو قرآن و سنت سے ثابت ذکر ہے، اس میں دلوں کا اطمینان ہے، رزق کی فراوانی ہے، کشادگی ہے. استغفر اللہ پڑھنے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بہت رزق عطا کرتے ہیں کثرت سے جو استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا ان سے استغفار کرو اے میری قوم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، استغفار کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، خوب بارش برسے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تمہاری مال میں زیادتی ہوگی، اولاد بھی زیادہ دے دے گا. اللہ اکبر. استغفار کرنے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا، گارڈن بنا دے گا، کھیتیاں لہلائیں گی، اور پھر ان باغوں میں
پریشان مت ہو، پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ہم تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے، نہریں بہا دیں گے۔ تم استغفار تو کرو، اس کی طرف رجوع تو کرو، تمہیں امریکہ اور روس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک ہم کو ہمارا یہ، ان کو بھی بعض لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کو اپنا رب مانو، اسی کو پوجو، اس کی طرف لو لگاؤ، تم کو روٹی بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، امن بھی دے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب، اس گھر کے رب کے یعنی بیت اللہ کے رب کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو پوجو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے، اللہ ہی امن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ صرف اس کی طرف لوٹیں، اسی سے مدد مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کا ذکر کریں۔ تو بھائیو، نماز بھی ایک ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے بلال اذان دو، ارحنا بہا، اس کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، اذان دو، نماز میں آئیں گے ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ جب آپ زیادہ پریشان ہوتے تھے نا، کوئی مشکل آ جاتی، دشمن کا خوف ہوتا، کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے تھے، آپ فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور اللہ نے صحیح فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ایک جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا ہی نازک اور خطرناک مسئلہ ہو، فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز کی طرف رجوع کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کام بڑا مشکل ہے مگر جو اللہ سے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے، ان کے لیے آسان ہے۔ مشکل میں وہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں مشکل میں دنیا والوں کی طرف لوٹتے ہیں، فلاں صاحب کے پاس، فلاں مدیر کے پاس، فلاں مشیر کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، میرا بچہ جیل میں ہے یہ حل کر دو۔ مومن اللہ کی طرف صبر کرتا ہے اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، جیل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے سچ کہا ہے۔ تو آج ہماری مشکلوں کا حل، ہماری سکون سب اللہ کے پاس ہے۔ تو بھائیو، نماز میں سکون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، آپ فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو، مشرک مت ہو۔ سکون چاہیے، نماز قائم کرو جس طرح اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا۔ رسول نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں نماز اس طرح پڑھو، تب سکون ملے گا۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، 60 سال ہو گئے کسی کو 40-50 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس پہ لعنت کرتی ہے، ہاں بد دعا کرتی ہے، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، تیزی سے پڑھتا ہے، سنتیں، مستحبات، اس کے فرائض ارکان ادا نہیں کرتا، ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتا، ایسے جیسے کوے ٹھونگے مارتا ہے، تو چل میں آیا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل کدھر اور ہے؟ مارکیٹ میں، گھر میں، کھیل میں، ٹی وی فلموں میں، ہیروئن میں، ہیرو میں، تو تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل نماز میں تو نہیں لگتا۔ کوے کی طرح نماز، جیسے کوے ٹھونگے مارتا ہے ایسے نماز پڑھتا ہے،
تلك صلاة المنافق جلس ينتظر حتى كادت الشمس ان تغرب قام فنقر 4 كنقرة الغراب. منافق کی نماز یہ آپ نے فرمایا انتظار کرتا ہے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے عصر کے لیے، عصر کی نماز اب کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے سورج ڈوبنے والے کے ٹائم، اور ایسے نماز پڑھتا ہے جیسے کوے ٹھونگے مارتا ہے. یہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس کو بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا، برباد کیا، اللہ تجھے برباد کر دے. بھائیو آج اسی لیے سکون نہیں ہم میں سے بعض لوگوں کو، نماز بھی صحیح نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے نبی کے خلاف پڑھ رہا ہے. تو بھائیو اگر سکون چاہیے 2 رکعت پڑھیے نفل سنت، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی. اللہ کی قسم اس 20 اور 40 رکعتوں سے بہتر ہے جو نبی کے خلاف پڑھ رہا ہے انسان. نبی کی سنتوں کا پڑھوا نہیں، جس میں اطمینان نہیں، ٹھہر کے نہیں پڑھتا، جلدی جلدی پڑھتا ہے، ان ہزاروں رکعتوں سے یہ 2 رکعت بہتر ہے. تو اسی لیے بھائیو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے نماز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد رمضان آیا، رمضان میں اس کو روکا، رمضان کے بعد تھوڑا شروع کیا، پھر یہ حج کا موسم آیا اس میں روک دیا. اب پھر اس کو جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ آج بیان کرتا ہوں، اور آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے فاتحہ خلف الامام کا بیان کیا تھا، آج اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ پڑھنی چاہیے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بھی نہیں ہے چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے امام کے ساتھ ہو، چاہے اکیلی ہو، کوئی بھی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز نہیں ہے. جب نماز نہیں ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ نماز ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جو بیہقی میں ہے، لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام، کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. بیہقی کتاب القراءہ. قال البیہقی، امام بیہقی کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. کیونکہ میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا تھا، اس لیے صرف ایک اور آپ کو روایت سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران آپ پر قرات کرنی، تلاوت کرنی بھاری ہو گئی، مشکل ہو گئی. فثقلت علیہ القراءۃ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے جو پیچھے نمازی تھے، مقتدی تھے، ان سے کہا لگتا ہے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، ایسا لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو کچھ. ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا، سنیے آپ نے کیا فرمایا، جو مومن ہے انشاءاللہ آج سے عمل کر دے گا، آپ کے فرمان پہ مر مٹے گا، جو سچا مومن ہے. فرمایا آپ نے لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے اے مسلمانوں مومنوں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ بھی مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو. کچھ بھی مت پڑھو یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، سورہ قیامہ پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو. کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. بہت ساری اور روایتیں ہیں، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں کیونکہ میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور بھائیو آخر میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سارے علماء جو احناف کے بڑے علماء، آپ میں سے بعض کہیں گے اچھا جو اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں کیا وہ غلط ہیں؟ کیا وہ، میں کسی کو غلط نہیں بولتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ
بیہقی کی جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے عبادہ بن صامت کی، جس میں ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت، یہ حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں انگوٹھے کے چمکتے ہوئے نگینے کی طرح دلیل ہے۔ یہ روایت سورہ فاتحہ پڑھنے کی امام کے پیچھے انگوٹھی میں جو نگینہ لگا ہوتا ہے اس کی طرح یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کدھر لکھا ہوا ہے؟ فصل الخطاب برحاشیہ الکتاب المستطاب۔ اسی طرح مولانا جیون جی حنفی جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے، وہ بھی علامہ عینی حنفی، وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ احتیاط اسی پہ ہے کہ ہمارے حنفی مذہب کے بعض پیشواؤں نے ہر نماز میں الحمد شریف کا احتیاطاً پڑھ لینا بہتر سمجھا۔ شیخ عبدالحی حنفی اسی طرف گئے۔ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، وہ ہے الہدایہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے یستحسن علی سبیل الاحتیاط، احتیاط کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ یہ ہے گھر کی دلیل۔ آخر میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد کا قول سناتا ہوں، جو ان کے اور اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ کے استاد کا قول بھی۔ بھائیو، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد امام محمد جو بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کے دو قول تھے۔ پہلا قول تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مت پڑھا کرو، اور یہی شروع میں مشہور ہو گیا، کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ لیکن دوسرا قول جو ان کا تھا، جو انہوں نے بعد میں کہا، وہ یہ کہ مقتدی کا امام کے پیچھے الحمد شریف کا احتیاطی طور پر پڑھنا مستحسن ہے، بہتر ہے، اور اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، کیونکہ مرفوع حدیث کے الفاظ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جہری قرأت کروں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جناب عطاء بن رباح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین جہری اور سری دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ یہی ان کا آخری قول ہے جس کی طرف دونوں اماموں نے، امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے پہلے قول کو چھوڑ کر رجوع کیا، کون کہتا ہے یہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک حنفی عالم ہے، عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، غیث الغمام صفحہ نمبر 156، اس کے اندر یہ ان کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ یہ خلاصہ تھا بھائیو سورہ فاتحہ سے متعلق۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیسی کہنی چاہیے، زور سے یا آہستہ؟ تو یاد رکھیے، سری نماز میں آہستہ، یعنی آہستہ نماز میں جب آہستہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آہستہ آمین کہیں۔ بلند آواز جب سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بلند آواز سے آمین کہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائیو معافی چاہیے، آمین کہو، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وللضالین پڑھا، جب آپ وللضالین کہتے تھے تو قال آمین رفع بها صوتہ، تو آپ آمین کہتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، یہ تو میں صرف دو روایت اس کی پیش کر کے بے شمار روایتوں میں سے آگے چلتا ہوں کہ اس میں ہمارے احناف کے علماء کیا کہتے ہیں۔ سنیے،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک حنبلی علماء ہیں لیکن احناف بھی ان کو مانتے ہیں اور ان کو پیران پیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں والجہر بالقراءۃ والآمین، کہ قرات میں زور سے اونچی آواز سے قرات کرنا اور آمین کہنا سنت ہے۔ یہ پیران پیر جن کو لوگ دستگیر بھی کہتے ہیں، حالانکہ دستگیر صرف اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبد الحی محدث دہلوی حنفی، وہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ عبد الحی لکھنوی فرماتے والانصاف ان الجہر قوی من حیث الدلیل، آمین میں جہر کرنا دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے بحر العلوم، شیخ عبد العلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے مذہب میں آمین پست آواز سے کہنا یہ ہے ہمارے مذہب میں، لیکن آمین پست آواز سے کہنے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے حاکم کی، اور وہ بھی ضعیف ہے، خود کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ تو صحیح روایت جو بخاری اور مسلم کی ہے، جو آپ کو بھائیو سنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کرو، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائیو، ان فضیلتوں سے اپنا آپ کو دور مت کیجیے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، لوگ کچھ بھی کہیں، برا بھلا کہیں۔ اپنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کیجیے تاکہ سکون ملے، اطمینان ملے، برکتیں نازل ہوں، خوشیاں نازل ہوں، فتح و نصرت حاصل ہو۔ بھائیو، اسی طرح آخر میں یہ بات آپ کو سناؤں گا کہ اس دور کے ابھی کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے ہیں جناب سید سابق رحمۃ اللہ علیہ، جو اخوان المسلمین کے بہت بڑے عالم تھے، مصر کے عالم تھے۔ اخوان المسلمین کو ہمارے ہندوستان پاکستان میں جماعت اسلامی کہا جاتا ہے، ان کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی فقہ السنہ۔ فقہ السنہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ لکھا آمین کے بارے میں۔ یہ آمین آج دیکھیں نا، نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا ذکر ہی نہیں قرآن میں حدیث میں۔ آئیے دیکھیں جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ آپ نے حنفی علماء کی باتیں سنی، اب آ جائیے ایک بہت بڑے عالم کی بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ خلاصہ تھا سورہ فاتحہ آمین سے متعلق۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں اپنی کتاب فقہ السنہ میں کہ سنت میں سے یہ ہے ہر نمازی کے لیے، چاہے امام ہو، مأموم ہو، اکیلا ہو، جب آمین کہے سورہ فاتحہ کے بعد ان یقول آمین، آمین کہے۔ جہری نماز میں جہر سے کرے اور خاموش والی نماز میں خاموشی کے ساتھ آمین کہے۔ کیوں کہ پھر روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نعیم المجمر روایت کرتے ہیں قال صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک راوی ہیں نعیم بن مجمر، وہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن، انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی، حتی اذا بلغ وللضالین، جب وللضالین پہ پہنچے فقال آمین، انہوں نے آمین کہا، وقال الناس آمین، اور لوگ جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ بعد میں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سلام پھیرا کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ، میں تم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں۔ جو میں نے نماز پڑھی ہے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے تعلیقاً۔ اور بخاری کے اندر یہ بھی ہے، قال ابن شہاب کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین وقال عطاء آمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ عطا کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ یہ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے پیچھے یہ حاشیہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ بھی آمین کی تائید میں۔ اب اس کے حاشیے میں
جو لکھا وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے، آمین کہنا دعا ہے کہ اللہ قبول فرما لے، کیونکہ آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام اکرام کیا، اے اللہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا، تو آمین اے اللہ دعا قبول فرما لے، ہے نا، اور زور سے کہنا، زور والی نماز میں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں قال نافع کان ابن عمر لا يدعه، ابن عمر اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے تو آپ نے آمین کہا، حتی یسمع من یلیہ من صف الاول، جو آپ کے صف پیچھے صف والے ہوتے تھے پہلی صف میں، وہ آپ کی آمین کو سن لیا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے، وَرَوَاهُ أَيْضًا حاکم وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، اور ایک روایت میں ہے فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، مسجد گونج جاتی تھی، آمین سے کچی مسجد ہوتی تھی لیکن وہ گونج جاتی تھی۔ اور بھائیو، سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں آمین کے اجر کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ استحب للماموم، مقتدی کو چاہیے، مستحب ہے اس کے لیے ان یوافق الامام، امام کی موافقت کرے، فلا یسبقو، امام سے پہلے آمین نہ کہے، ولا یتأخر، اور دیر بھی نہ کرے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام آمین کہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو، فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا قول، اور قول اس کو کہتے ہیں بھائیو جو جس میں آواز ہو، جو زور سے ہو دوسرا سن لے۔ فرمایا کہ اذا قال من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، قول میں دیکھیے وہ بھی کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قول کے ساتھ کہہ رہا ہے نا، آپ سن رہے ہیں تو جیسے وہ سنا رہا ہے اسی قول کے ساتھ آمین بھی کہیں، یعنی زور سے کہیں، جیسے امام آپ کو سنا رہا ہے آپ بھی دوسروں کو سنا دیں، ولا الضالین آمین کہہ کر۔ تو فإن الملائکة یقول آمین، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور وإن الامام یقول آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر بھائیو، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے، ولا الضالین کہنے کے بعد جب کہتے ہیں آمین فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ الجماعہ فقہ السنہ۔ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ السنہ، جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمین جب زور سے کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے نقل کیا اور میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت حدیث ہو اس پہ عمل کریں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا قول یہ ہے، جب اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے، تو اللہ اس کے رسول کی بات جب سنتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، سن لیا، اب یہ نہیں کہ نہیں عمل کریں گے، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین، اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا لاکھوں اور اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتے ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی، اس کے علاوہ اور دنوں میں بھی درود کثرت سے بھیجا کریں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.